تو اللہ کا شکر ہے میں اس معاملے میں بالکل کلیئر ہوں کہ یہ اس دعوت کا سٹیٹس والیوم وہ نہیں ہے کہ پہلے لوگ آئے باتیں کر کے دنیا سے چلے گئے. نہ سرکار نہ. پہلے جو آئے وہ اپنے آپ سے لوگوں کو جوڑ کے گئے. ہم آپ کو اس شخص کے ساتھ جوڑ کے جا رہے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو ہمارا روحانی باب ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہم تمہیں جوڑ کے جا رہے ہیں رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مجھے بتائیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹس میری سیکیورٹی کے حوالے سے کنسرن ہوتے ہیں, مجھے بتائیں میرا دنیا میں رہنا یا نہ رہنا, اس سے کیا یہ فرقے بچ جائیں گے؟ جتنے چینلز بن چکے ہیں, جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں, اور اب ان کے بزرگ بھی نگاہیں مارنا چھوڑ گئے, کوئی ویڈیو بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی ان سے. میمز بن رہی ہیں ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. میں نے نہیں مطلب ان سے گن پوائنٹ پہ لکھوایا تھا کہ جا کے مریدنیاں کیچ کریں. ہاں پہ لے جایا گیا, جب دھکا دینے لگے تو اس کو اب یاد آیا کہ میں نے سنا تھا اوکھے ویلے پیر کام آتے ہیں. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا, شیع للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. کہا تو پیچھے جلاد نے دھکا دے دیا. جب نیچے آئی تو حضرت شاہ نقش بند بخاری کا دامن پھیلا ہوا تھا. آپ نے آرام سے پکڑ کے نیچے رکھ دیا. تو اس نے حیرت سے پوچھا, حضرت آپ کب آئے ہیں؟ تو شاہ نقش بند بخاری فرمانے, تو چوبارے سے چل پڑی تھی, میں بخارے سے چل پڑا. وہ بخارے سے چل پڑا, اور وہ کہتے تھے بخارے سے جو چلے خواجہ نقش بند, وہ بخارا امام بخاری بھی وہاں سے تھے. دیکھ لیں, ایک امام بخاری ہیں بخارے سے, اور ایک ان کا بابا ہے بخارے سے. وہ بخارے سے چلا اور وہ چبارے سے اس کو پھینکا گیا, اور کہتے ہیں اس کو پکڑ کر اتار دیا نامحرم عورت کو. اور بخاری میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام نے کبھی کسی غیر محرم عورت کو بیعت کے اعتبار سے بھی ٹچ نہیں کیا, کبھی کسی عورت کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا. تو تم لوگ تو کہتے ہو ہمارے بزرگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا تعارف کرواتے ہیں. وہ کس کو رسول اللہ مانتے ہو تم؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو مان رہے ہو یا کوئی اور ہے؟ ہمارا نبی تو یہ تھا, ہمارا نبی تو یہ تھا کہ بخاری میں آتا ہے اور مسلم میں بھی کہ انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال حضور کو وضو کروایا ہے. میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم خدمت کے لیے حضور کے پاس چھوڑ گئی, اور میری عمر 20 سال تھی اور حضور کی ڈیتھ ہوئی. تو 10 سال کا بچہ کتنی عمر ہوتی ہے؟ چھوٹی سی عمر. میں نبی الاسلام کی خدمت کرتا تھا, آپ مجھے گھر کے کام کاج کے لیے کبھی باہر بھیجتے تو میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا. آج تک کبھی نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو کہ تو نے یہ کام کیا تو کیوں کیا, یہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا. اگر میں لیٹ ہو جاتا تو نبی الاسلام پیچھے آتے اور پیار سے آ کے یوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے انیس, یعنی پیار سے نام کو لمبا کر کے, بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا, بس اتنا کہتے. اور تمہارے بزرگ نگاہ دیکھ کے لوٹے کو ٹیڑھا پاتے ہوئے مرید ساڑ دیندے نے. ہاں جی, عبد القادر جیلانی جو ہے انہوں نے وہ مرید اس لیے ساڑ دیتا جی کہ وہ قبلہ رخ نہیں سی ٹوٹی رکھی. قبلہ رخ ٹوٹی نہ رکھنے کی سزا بندے کو قتل کرنا ہے. 302 لگ دی تو بابے ہوتے, بابا بچانا جے تے کہہ دو جھوٹا واقعہ ہے. لیکن کیسے کہ یہ تو باپا جانی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں. وہ تو یہ واقعات بتا کے کہتے ہیں کہ ہمارے بابوں کی اتنی شان تھی, ان کے مرید بنو. اچھا مرید بنی ہے کہ ساڑن سانو, اور بیچارے نے اس لیے آپ کی مریدگی اختیار کی تھی کہ وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. ایمان کے جان بھی جان نہیں رہی ہوتی. اور کہتے ہیں بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. میں کہ پہلے لوٹے حل دیکھ لیندے. تو اگر اس کی میمز بن رہی ہیں تو میرا قصور ہے؟ تمہارے مولوی آ کے ٹی وی پہ یہ سنائیں اور سوشل میڈیا کے اوپر کہ ابو الحسن خرقانی کا کرتا لے کے چلا گیا تھا جناب محمود غزنوی, اور اس کی وجہ سے پھر وہ فتح ہو گئی, اور رات کو بابا جی خواب میں آئے تو بڑے ناراض تھے کہ تو نے میرے کرتے کی قیمت کم لگائی. اگر تو کہتا نا کہ ہندوستان کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو سارے مسلمان ہو جاتے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے بندو, نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک صحابہ کے پاس موجود تھا, مسلم شریف میں موجود ہے, کالا جبہ کی سروانی 43, وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. اتنا تو ثابت ہے, لیکن جنگ قادسیہ اور یرموک میں
पर्शियंस और रोमन्स के खिलाफ साहबे कराम हुजूर का कुर्ता तो नहीं लेके गए। और फिर इससे बढ़कर जब नबी अलैहि सलाम वो कुर्ता खुद पहनते थे तो अहले मक्का ने तो कलमा को नहीं पढ़ा, आपको देखकर अबू जहल ने तो कलमा को नहीं पढ़ा। और तुम्हारे बाबे के कुर्ते का वास्ता दे के पूरे इंडिया के हिंदू मुसलमान हो जाते। आज भी इंडिया पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा हिंदू हैं, हम अभी भी 30% है। तो हम तुम्हारी ये गप्पे कहां से मान लें? हदीसों को माने या तुम्हारी ये गप्पे माने? तुम लोग ये कशुर मजूब से वाकया बयान करो उनके पीर साहब के बारे में कि जी दरख्त पे जब चढ़े तो ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हाँ ना, ऐ नाल कहते हैं हाँ ना। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, उसको आवाज मार लगा के कहते हैं और सन्यासी बाबे लगता तो मगरब की जमात छड़वा के छड़ना, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया। और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना। संजय के लिए ढेला उठाने लगे तो सोना ही सोना। तो सरकार फिर हम आपसे पूछेंगे ना, बाबा जी, बाबा जी, हाँ, अगर आप सोना निकाल सकते हो यूं हवा में तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा जी? हाँ, अल्लाह के बंदो, सूरह तौबा पढ़ो, 92 नंबर आयत है। गज़वे तबूक के मौका पर नबी अलैहिस्सलाम को जो वो रिक्कत अंगेज मंजर अल्लाह ने खींचा है, क्या नबी ये अराबी बादिया नशीन लोग जिनके पास कोई सवारी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, गज़वे तबूक में रोमन अंपायर के खिलाफ लड़ने के लिए उस वक्त मैन पावर की भी जरूरत है, 1.5 लाख की फौज है, साहबा सिर्फ 30,000 है। ये तुम्हारे पास इस हाल में आते हैं कि या रसूलल्लाह हमारे लिए कोई सवारी और जाने का बंदोबस्त कर दें, हम आपके साथ जिहाद में शामिल होंगे। तो तुम कहते हो मैं कोई ऐसी चीज नहीं पाता कि मैं तुम्हें सवारी दे सकूं या तुम्हारी फाइनेंशियल हेल्प कर सकूं। तो तुम देखते हो कि ये लोग तुम्हारी बारगाह से इस तरह पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब के ये अपने नबी के साथ शामिल नहीं हो सकेंगे। सूरह तौबा आयत नंबर 92। तो रसूलुल्लाह ने नीचे देखा तो सोना, ऊपर देखा तो सोना क्यों नहीं हुआ? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है वो 700 ऊंट और सोने के दीदार दिए, कुछ साहबा को अकोमोडेट उन्होंने किया, उन्होंने भी कोई दरख्त से नहीं तोड़ा था। तो बाद के बाबी किसने कहते हैं हम दरख्तों को सोना बनाते हैं? झूठ बोलते हो और नाम लेते हो साहबा के, अहले बैत के। खोलो सही बुखारी, हजरत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो उन्होंने कहा कि लोगों देख रहे हो कि मेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी अगर तुमने मुझ पे डाली है तो फिर मैं अपना कारोबार नहीं चला सकूंगा, तो मेरे बीवी बच्चे कहां से खाएंगे? मैं तो नीचे देख के सोना नहीं बना सकता। तो साहबा ने मशवरा करके उनका एक मुहाजिर के बराबर वजीफा मुकर्रर किया बैतुल माल से। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उम्मत में 4 टॉप के लोगों में आते हैं, खुलफाए राशिदीन में, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, वो तो मसले उठा के सोने नहीं करते थे। कहानियां सुने, फिर कहते हैं जी वो सिरी सख्ती का पेशाब देख के कलमा पढ़ लिया जी एक यहूदी ने। हाय हाय, अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह दुनिया में रो रो के दुआएं करते रहे, एक एक बंदे के दरवाजे पे दस्तक करते थे, तब भी लोगों ने इस्लाम नहीं कबूल किया। तुम कह रहे हो बुजुर्गों के पेशाब देख के? और जी बायजीद बुस्तामी जो है निकाब करके चलते थे, जो भी देखता था कलमा पढ़ लेते। देखो अंदाजा करो, ओ की चांद सारे जन्म ही जान। मैं कहता हूं जी अगर किसी को कमीज भी उतारनी पड़ती है शरी सतर के अंदर और उसको जिस्म देख के कोई कलमा पढ़ता है, कोई मुसलमान मर्द है, तो वो उतार दे यार। तुम चेहरा जो है, चेहरे का निकाब किधर से आ गया मर्दों के लिए? कहानियां नबी इस्लाम को, खुलफाए राशिदीन को तो देख के किसी ने नहीं कलमा पढ़ा। अच्छा, ये सब कुछ जब इनके बुजुर्गों का मजाक उड़ता है तो ये समझते हैं कि इंजीनियर साहब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। भाई काम तुम्हारे बुजुर्गों ने डाला, गलतियां उनसे हुई, छापने वालों से हुई। अब मुझे बताएं इस सारे के सारे गम का गुस्सा मेरे पे क्यों? दुनियावी मनफियत में अगर कोई शख्स आपको बता दे कि ये आपके साथ हाथ होने वाला है, आप उसका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस शख्स के जरिए अल्लाह ने आपकी आखिरत बचाई है, आप उसके खिलाफ कहते हैं हम कैंपेन चलाएंगे, पालो फिर पेड़।
ہاں آپ جتنا چیخیں گے میں اتنا آپ کے ہینڈلرز کو ننگا کروں گا. اب دیکھیں ان کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا نا, تو کل میں ایک مولوی کو سن رہا تھا وابی کو, کہتا ہے جی امام حسن کا گستاخ ہے. اوے توڑا کے لینا دینا اہل بیت نال نسوئے تو اہل بیت دے دشمنوں, ماموں پارٹی بنو امیہ دے خدمت گزارو. کہتا ہے جی بنو امیہ کہتا ہے اس میں تو حضرت عثمان بھی آتے ہیں. جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی یعلا میں کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندروں کو میں نے ممبر پہ دیکھا ہے, اس وقت حضور نے کوئی 4 بندوں کے 5 بندوں کے نام تو نہیں لیے تھے, پوری بنو مروان کا نام لیا تھا. حالانکہ بنو مروان میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے تھے. تو آپ یہ کہو کہ رسول اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو بندر کہا ہے؟ نہیں. ظاہر ہے کہ جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. حضرت عثمان کے پیچھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کیسے چھپ سکتی ہے؟ دھوکے دیتے ہو. کیٹاگوریکلی حضور نے کہا بندر ممبر پہ میں نے دیکھے ہیں بنو مروان کے. تو یہ بانے علمی گفتگو. اچھا پھر کہتے نہیں ہمارے ساتھ مبالغہ کروائیں ان کا. یار تم پہلے آپس میں مبالغے کرو نا, جو جیت جائے اینڈ پہ میرے پاس آ جائے. دیکھو نا آپس میں تم نے موبائلوں سے مسئلے حل کر لیے. میں نے تو فرقہ بھی نہیں لانچ کیا, چندے تمہیں دیتا ہوں, مسجد نہیں بنائی, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھتا ہوں, اور کیا کروں؟ تو آپس میں کرو موبائل ہے. کرے نا کو وہابی جا کے چشتی رسول اللہ اشرف رسول اللہ کے اوپر مبالغہ دیوبندیوں اور بریلویوں کے ساتھ نہیں. اور دیکھیں ویڈیوز میں آگے پتہ کہہ رہے ہیں ہمارے بریلوی بھائی اور دوستوں, دیوبندی بھائی اور دوستوں, شیعہ بھائی اور دوستوں, اے وہابی میں کہنا جے گلے پھاڑنے والا, اور ایڈ میں کہنا انجینئر رافضی ہے. شیعہ بھائی اور دوست اور انجینئر رافضی جڑا معاویہ رضی اللہ عنہ کہندا ہے. دیکھا کیسی الٹا گیئر چلا. یہ وہی ہے. میں اب ان کی شکلیں دیکھتا ہوں نا مجھے علماء یہود یاد آ جاتے ہیں کہ انہوں نے نبی الاسلام کو پہچاننے سے کیوں انکار کیا تھا. پتا تھا انہیں کہ یہ وہی بندہ ہے, بات ٹھیک کر رہا ہے, نہیں مانا بغیم بینہم اندر کے بغض کی وجہ سے. انہیں بھی پتا تھا منہج یہی ہے, لیکن یہ اسی ضد پہ اترے کہ علماء یہود کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. اور سورہ النساء میں اللہ نے ان کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. حالانکہ انہیں پتا تھا کہ مشرکین عرب تو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں. مسلمان تو نہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں بلکہ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. انہوں نے ہر چیز 0 سے ملٹیپلائی کر دی. جس طرح وہابی میرا رفع الیدین 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں, میرا توحید کا عقیدہ 0 سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں ایک ماموں کو بچانے کی خاطر. جس طرح بنو اسرائیل تباہ ہو گئی تھی نا وہ بچڑے کے چکر میں, اس طرح یہ بنو اسماعیل میں ان کے لیے یہ بچڑا جو ہے نا یہ ماموں بن گیا ان کا, جس کی محبت انہیں پلا دی گئی ہے. اب یہ ان کے ساتھ یہی ہونا ہے کہ انہوں نے اپنا ایمان برباد کرنا ہے جس طرح انہوں نے برباد کیا تھا, حالانکہ پیغمبر موجود تھا اس کے باوجود. تو یہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عتاب ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی مبالغہ کرے, جی مبالغہ آپس میں کرو. ہاں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو تم لوگوں کو کسی قابل نہیں کوئی سمجھتا. تم لوگوں نے کیا دین کا تعارف کروایا, صرف تم لوگوں نے چندے اکٹھے کیے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, جدادیں منائی ہیں, مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی ہیں اور پھینکی ہیں دیوبند میں, بریلی میں, اجمیر میں اور بغداد میں جا کے غداری کی ہے تم نے اپنے پیغمبر کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی بڑی بلا تمہارے اوپر چھوڑ دی ہے. جو کہتا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین.